بھی تحلیل سلام، لیکن وہاں تو بطور حکم کے ذکر تو نہیں ہے، بطور حکم کے نمازیں تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اس کاروبار میں غفلت کر کے نہیں لگا ہوا بلکہ یہ اطاعت کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یہ حکومت میں غفلت کے ساتھ نہیں لگا ہوا بلکہ حکومت میں اللہ کے احکامات کو دیکھ کر چل رہا ہے، پیغمبر کے طریقوں کو دیکھ کر چل رہا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر چل رہا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے روکتا ہے، اور جن چیزوں کا حکم ہے اس کو پورا کرتا ہے، اگرچہ اس کے پورا کرنے میں پوری حکومت بھی ہاتھ سے چلی جائے، لیکن حکم کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، یہ اس میں ذاکر ہے، یہ اپنے ملک میں ذاکر، یہ اپنے حکومت میں ذاکر، یہ اپنے مالدار ہونے میں ذاکر، یہ اپنے اولاد میں کیا ہے ذاکر، اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے، تربیت کرتا ہے تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، جو راستے بتائے گئے ہیں، تو اس کے لیے تیاری میں لگا ہوا ہے، یا جو اس کے قریب کرنے والی چیز اس کے بقدر ضرورت کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا ہے، یہ سب ضرورت، لیکن ضرورتوں میں بھی اللہ کے احکامات کی پرواہ، اور عالم اور متعلم، کیوں عالم کے پاس علم ہے، عالم کے پاس علم ہے، وہ علم سب سے پہلے اس یقین کا ہے کہ جس چیز میں تم لگے ہوئے ہو یہ چیز تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، نہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے رہو گے، نہ اللہ نے تمہیں اسی کے لیے بھیجا ہے، تمہیں آخرت کے لیے بھیجا ہے، یہ علم ہے جو آسمانوں سے اللہ نے اتارا بندوں کے پاس، اور بتاتا ہے کہ تم اس دنیا میں، یہ علم ہی بتاتا ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے ہو بلکہ تم دنیا میں آخرت بنانے کے لیے آئے ہو، تو یہ علم اللہ ہی کی طرف سے نبیوں پر اللہ اتارتا ہے، اور نبیوں کے راستے سے نبیوں کے جو وارث ہیں انہیں کو یہ علم ملتا ہے، نبیوں کے وارثوں کو جو علم ملا ہے وہ دنیاوی علم نہیں ہے، دنیاوی علم تو تب ہوتا کہ جب پیغمبر اللہ کی طرف سے دنیا میں زندگی گزارنے کے اور چیزوں سے نفع اٹھانے کے علوم لے کر آتے، اور وہ علوم کسی کے پاس نہ ہوتے، تو پیغمبر جو آتا ہے وہ علم لے کر آتا ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتا، دنیا میں نہ مالداروں کے پاس، نہ غریبوں کے پاس، نہ حاکموں کے پاس، نہ محکوموں کے پاس، نہ سیاستدانوں کے پاس، نہ انجینئروں کے پاس، نہ ڈاکٹروں کے پاس، کسی کے پاس وہ علم نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بنیادی باتیں کی طرف بلایا پیارے اچھے انداز میں، اس میں اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے سے اچھے انداز سے روکا کہ جو نہ سنتے ہیں نہ نفع نقصان کے مالک، تو اس کی عبادت کیوں ہم کریں؟ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی کی، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب زمینداروں کے پاس زمین سے پیدا اٹھانے والا علم تو ہے، کتنے تم بڑھاؤ گے تو اتنا ہو جائے گا، یہ ہوگا، سائنسدانوں کے پاس جو بھی علم ہے وہ تو ان کے پاس ہے، تاجروں کے پاس تجارت والا علم تو ہے، اور ملک کو ہاتھ میں لینے والے کے پاس کہ مجھے مل جائے اس کے طریقے ان کے پاس ہیں، جو بھی ہے راستے ہیں، نہیں، پیغمبر وہ علم لے کر آتا ہے جو کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے، فرمایا کہ میں وہ علم لے کر آیا ہوں جو تمہارے پاس نہیں ہے، ما لم یأتک، تب جب تمہارے پاس وہ نہیں ہے اور میرے پاس ہے تو چاہیے کہ میری اتباع کرو۔ اب علم والے سے یہ تقاضا کر لینا کہ نہیں تم وہ کر لو جو میں چاہتا ہوں، تم وہ کر لو جو میں چاہتا ہوں،
جو میں چاہتا ہوں تم وہ کر لو، تاکہ تمہیں وہ ملے جو میرے پاس ہے۔ اور میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس حکومت ہے، تمہیں مل جائے گی، میرے پاس عہدہ ہے، تمہیں مل جائے گا، میرے پاس مال ہے، تمہیں مل جائے گا، میرے پاس اختیارات ہے، تجھے مل جائے گا، لیکن اور میرے پاس یہ چیز ہے، تمہیں کیا ہے؟ مل جائے گا، لیکن اس کا شرط کیا ہے کہ تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ بڑے کامیاب بن جاؤ گے، بڑے کامیاب بن جاؤ گے، صاحب حیثیت بن جاؤ گے۔ تو یہ تو گویا ایک آنکھوں والا نابینے کے پیچھے چل پڑا، حالانکہ نابینے کا کام یہ ہے کہ آنکھ والے کے پیچھے چلے، اس سے اس کا تقاضا رکھا کہ فاتبعنی، میرے پیچھے پیچھے چلو، اہدک صراطا سویا، میں تمہیں صحیح راستہ بتلاؤں گا کہ عزت والا راستہ کون سا ہے۔ عزت تو سب چاہتے ہیں لیکن راستہ کون سا ہے؟ اطمینان تو سب چاہتے ہیں لیکن راستہ کون سا ہے؟ کامیابی تو سب چاہتے ہیں لیکن راستہ کون سا ہے؟ مسئلوں کا حل تو سب چاہتے ہیں لیکن راستہ کون سا ہے؟ تو راستہ بتانا میرا کام ہے، راستہ بتانا، اور اس راستے کے مطابق چلنا تیرا کام ہے، کیونکہ مجھے جو راستہ بتایا گیا ہے یہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، یہ علم ہے، یہ یقینی علم ہے۔ تو جب یہ علم اندر ہوتا ہے اسی دنیا میں کمانے والا علم، اور خرچ کرنے میں خرچ کرنے والا علم، طریقے ہر حال میں وہ والا علم، اور اس کے مطابق عمل، اس کے مطابق عمل، تو یہ اس ملعونیت سے بندے کو نکال دیتا ہے۔ اب یہ کتنی قیمتی بن گئی ہے تجارت۔ اب اس کے کہتے ہیں اس تاجر کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو کون سے تاجر؟ جو کیا ہو؟ صدوق ہو، امین ہو، کہ صداقت اور امانت یہ دونوں بہت بڑی باتیں ہیں کہ بندے کے اندر کیا ہو؟ صداقت ہو۔ کیوں کہ سچ میں تو نقصان نظر آتا ہے اور جھوٹ میں نفع نظر آتا ہے، کہ بات میں سچا ہو، معاملہ میں سچا ہو۔ تو اب یہ کیوں یعنی غلط راستے سے، جھوٹ سے بہت کچھ ملتا ہے ظاہری نقشے، اور سچ بولنے سے تھوڑا ملتا ہے یا اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس نے پھر بھی اس عمل کو خراب نہیں کیا، اس یقین پر کہ یہاں میرا کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جو نقصان ہوگا بھی اس پر اللہ مجھے دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ امانت داری کی، خیانت نہیں کیا۔ تو اب اور یہ دونوں چیزیں یہ ایک ایمان کے ساتھ ہیں۔ لا دین لمن لا امانت له، جس کی امانت داری نہیں اس کی دینداری کہاں سے آ گئی؟ جس کی کہہ رہے مومن بزدل تو ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایسے نہیں یہ کہ ویسے تجارت کے فضائل ہیں کہ یہ تو بھی دین ہے، زراعت یہ تو بھی دین ہے، بھی بچوں کے لیے کمانا تو بھی دین ہے۔ الا ذکر اللہ وما والاه وعالما ومتعلما، اس راستے کا علم اس کے پاس ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ علم ہے کہ آخرت ہے، تو میں نے کمانا بھی آخرت کے لیے ہے، میں نے خرچ کرنا بھی آخرت کے لیے ہے، میں نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اس کے پاس، اور اس کے پاس یہ یقین ہے کہ یہ چھوٹی دکان ہے اور یہ بن جائے پتہ نہیں کروڑوں کارخانے تک پہنچ جائے، لیکن اللہ کے نظروں میں ایک چھوٹی دکان اور اللہ کے نظروں میں ایک کارخانے یہ برابر ہیں، یہ اللہ کے نظروں میں برابر ہے کہ دکان چھوٹی ہے یا موٹی ہے، بڑی ہے، عہدہ تو یعنی کم درجے کا ہے یا بڑا درجے کا ہے۔ اللہ کو مال اور مالداروں سے کوئی مرعوب کر سکتا ہے یا متاثر کر سکتا ہے؟
کہ اللہ دیکھو میرے مال کو تو فیصلے کرو، اور دیکھو میرے اکثریت کو تو فیصلے کرو، اور دیکھو میرے ملک کو تو فیصلے کرو، کیونکہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن راستہ یہ ہے، یہ بھی جہالت ہے، تو علم تو نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ ہے جو اللہ کو زبان پر آتا ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں ملک کی ملک ہے، مال ہی مال ہے، اور اس مال اور ملک اور چیزوں پر اتنا اکڑ رہا ہے کہ دین والوں کو اور جو اس کی طرف بلا رہا ہے اس کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ جیسے نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام، اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور قارون نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور حامان نے موسیٰ علیہ السلام کو، کہتے یہ کیا کم درجے کا بندہ ہے، آدمی، اس کے پاس کیا ہے؟ اور اپنے کو کیا سمجھا؟ تکبر، غرور۔ تو میرے محترم دوستو، یہ یقین یعنی مسئلہ اس کا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ ہوں گے، کسی کے پاس دنیا تھوڑی ہوگی، کسی کے پاس زیادہ ہوگی، یہ دنیا کا نظام ہے، تقسیم اللہ نے کیا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ دونوں شکلیں برابر ہیں۔ چھوٹی دکان میں ہے تو اللہ اس کے عمل کو دیکھتا ہے، اگر اس کا یقین ہے کہ اس دکان سے میں نہیں پلتا، میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا پالنے والا الحمدللہ رب العالمین، اس طرح وہ بڑی دکان والے کا یہ یقین ہے کہ میں اس دکان سے نہیں پلتا، میں اس زمیندارے سے نہیں پلتا، اور میں ان حکومتوں سے نہیں پلتا، اور میں ان چیزوں سے نہیں پلتا، میرا پالنے والا کون ہے؟ میرا پالنے والا اللہ ہے، اور یہ جو چیز ہے یہ دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر میرے پاس ظاہری طور پر مال ہے تو مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی نے دیا۔ ملک ہے تو اللہ ہی نے دیا، اولاد ہے تو اللہ ہی نے دیا، اگر عہدہ ہے تو اللہ ہی نے دیا، اور روز روز دیکھا جا رہا ہے کہ اللہ کے دینے اور لینے کا نظام کیسے چل رہا ہے، آج دے رہا ہے کل لے رہا ہے، آج اوپر لا رہا ہے کل نیچے گزار رہا ہے، آج ایک عہدہ دے کر عزت دکھلا رہا ہے اور دوسرے دن اسی سے وہ لے کر ذلت دکھلا رہا ہے، تاکہ بندہ ان سب چیزوں کو دیکھے کہ اگر انہی چیزوں کی وجہ سے اللہ کرتا یا ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو سیکھنا کہ میرا پلنا اس کا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمہارے شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، کیونکہ شکلوں اور مالوں میں لوگ مختلف ہیں، شکلوں اور مالوں میں کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو حاکم بنایا، کسی کو محکوم بنایا، کسی کو اولاد دی، کسی کو اولاد نہیں دی، کسی کو کچھ۔ اب اس میں بندے کا تو کچھ نہیں ہے، ظاہری طور پر ہر ایک چاہ رہا ہے کہ میری اولاد ہو، ظاہری طور پر ہر ایک چاہ رہا ہے کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اب کسی کا بن رہا ہے، کسی کا بگڑ رہا ہے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ۔ تو چیزوں کو دیکھ کر فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پاک کی شکلیں مختلف ہیں، مال کے اعتبار سے لوگ مختلف ہیں، لیکن اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے بدن سے نکلنے والے عمل کو دیکھتا ہے، اور دل سب کو اللہ نے ایک ہی دیا، ہر بدن میں دل ہے، اور دل کس کی جگہ ہے؟ دل ایمان کی جگہ ہے، آخرت پر یقین کی جگہ ہے، اللہ کی ذات و صفات پر یقین کی جگہ ہے، غیبی نظام ملائکہ پر یقین کی جگہ ہے، اللہ والے علم پر یقین کی جگہ ہے، جو علم کتابوں کے ذریعے سے اللہ نے نبیوں پر اتارا۔ نبی کا، پیغمبروں کا دیکھو ایک ایک عمل زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ایک ایک عمل، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا، ان کا سوچنا، ان کا دینا، ان کا لینا، ان کی اپنی قضائے حاجت پورا کرنا، اور ان کا ایک ایک عمل زمین اور آسمان سے زیادہ کیا ہے؟ زیادہ قیمتی ہے۔ اور وہ اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے بڑے لوگ تھے، قوم میں فرعون بھی موجود ہے، حامان بھی موجود ہے، اور یہ قارون بھی موجود ہے، اور قوم میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے۔
اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو ضعفاء الارض ہے وہ بھی موجود ہیں. یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے. دنیا میں نمرود بھی موجود ہے اور وہ بھی موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام موجود ہے. وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دعوت کے مقابلے میں اپنی دعوت پیش کرتا ہے کہ مجھے مانو، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں. فرعون اپنی دعوت پیش کر رہا ہے، میرے پاس ملک ہے، میرے پاس یہ ہے، میں یوں کر سکتا ہوں، میں یوں کر سکتا ہوں. یہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ چیزیں اندر اعتبار سے لوگوں میں تو موجود ہے، لیکن اندر دیکھا جائے گا دل سب کو برابر دیا کہ دل میں کس چیز پر یقین. تو دل میں یہ ہو کہ نہیں، اللہ کے ہاں عزت والے نبی ہیں، تو جو اس کے پیچھے چلے گا اس کو عزت ملے گی، اور جو اس کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا وہ ذلیل ہوگا. یہ یقین اس کے دل کے اندر ہے. اس لیے میری شخصیت اور میرا وقار اور میرا ساکھ بننا وہ یہ نہیں کہ دنیا اور دنیا داروں کے پیچھے پھرے اور ان کے طریقوں کو لے کر ان طریقوں کو اپنے تجارتوں میں اور اپنی زراعتوں میں اور اپنے حکومتوں میں اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت میں اور اپنے نظام کے چلانے میں ان طریقوں کو زندہ کرے. یہ میری حیثیت اور میری شخصیت اس سے نہیں بنتی. شخصیت والے پیغمبر ہیں، جو اس کے پیچھے چلے گا وہی شخصیت ہے. وہی کیا ہے؟ وہی شخصیت. تو یہ یقین اس کے دل کے اندر ہے. یہ ایمان بالرسل ہے کہ رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، اور جو بھی شکلیں حالات آتے ہیں خیر ہو یا شر ہو تو کس کی طرف سے ہے؟ اگر اچھا حال آیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر طبیعت کے خلاف حال آیا تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر اب اللہ کی طرف سے صبر کا حکم ہے تو وہ صبر کرو. اور آخرت کا دن یقین رکھو کہ اس دنیا میں ذرہ برابر نیک عمل کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر شر کیا ہے تو عمل بھی کیا ہے، تو یوم الحساب بھی ہے، یوم القیامہ بھی ہے، انعام کا دن بھی ہے اور حسرت کا دن بھی ہے. اب یہ جس دل کے اندر ہے، جس دل کے اندر ہے تو یہ دل قیمتی بن گیا. کیوں؟ دل اس یقین کی جگہ ہے. زبان اس یقین کی جگہ نہیں ہے کہ زبان سے میں کہہ رہا ہوں. زبان تو اقرار ہے، اس کا اظہار ہے، لیکن اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کے اندر یہ یقین کتنا ہے. یا دل کے اندر یہ یقین کہ عملوں سے زندگی بنتی ہے، عملوں سے زندگی بنتی ہے، اور عمل کو خراب کر کے چیزیں حاصل کرنے سے زندگی نہیں بنتی. ایک تو ہے نا بندہ عمل کر کے اللہ اس کو چیزیں دے رہا ہے، نیک عمل کر کے، حکم پورا کر کے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر، لوگوں کے حقوق ادا کر کے، مطیع بن کر اللہ پیسہ دے رہا ہے تو یہ نعمت ہے. اللہ مال دے رہا ہے تو یہ نعمت ہے. اللہ ملک دے رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ نعمت ہے. کیوں؟ یہ حکم پورا کر کے اللہ اس کو دے رہا ہے تو یہ نعمت ہے. تو یہ تو الگ بات ہے. لیکن حکم پورا نہیں کیا جا رہا ہے اور مال آ رہا ہے، کہتے ہیں اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. حکم پورا نہیں کیا جا رہا اور ملک مل رہا ہے، کہتے ہیں اللہ نے بڑا فضل فرما دیا. کہ کیا مل گیا؟ ملک مل گیا. اللہ نے بڑا فضل فرما دیا اور حکم کے خلاف کیا تو یہ نعمت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور حکم پورا کر کے ملک ہاتھ سے جا رہا ہے تو یہ کوئی عذاب نہیں ہے، یہ کوئی عذاب نہیں، یہ ابتلا ہے، یہ امتحان ہے کہ اللہ تمہیں آزمائے گا. مال میں نقصان، جان میں نقصان، اولاد میں نقصان، کاروبار میں نقصان، کہ تم اس میں کیا کر رہے ہو؟ تو یہ ابتلا ہے، یہ کوئی عذاب نہیں ہے. لیکن حکم کے خلاف کر کے چیزیں تمہارے ہاتھوں سے لی جا رہی ہے تو یہ عذاب کی شکلیں ہیں، یہ عذاب کی شکلیں ہیں کہ ناراض، اللہ ناراض ہو کر لے رہا ہے. اور اگر اللہ ناراض ہو کر دے رہا ہے تو یہ کوئی نعمت نہیں ہے. ناراض ہو کر جب دیا جا رہا ہے تو یہ پکڑنے کے لیے دیا جا رہا ہے.
اس لیے میرے محترم دوستو، یہ پیغمبر سمجھاتے ہیں کہ چیزوں میں اس علم کو تو اللہ دل کی جگہ کیا ہے، یعنی دل ایمان کی جگہ ہے اور دل اخلاص کی جگہ ہے، کہ یہ اندر جس عمل پر ابھر رہا ہے تو اس کا اندر والا جذبہ کیا ہے، یہ جذبہ اندر کا ہوتا ہے کہ یہ مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو کیوں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے، خرچ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، کسی جگہ سے اپنے ہاتھ کو روک رہا ہے تو کیوں روک رہا ہے، ایک جگہ تواضع اختیار کر رہا ہے تو کیوں اختیار کر رہا ہے، ایک جگہ اپنے حق کو بھی چھوڑ کر کہتے بس ختم کوئی بات تو کیوں کر رہا ہے، یعنی کسی چیز پر ابھارنے کی جو چیز ہے عمل پر تو وہ اللہ کا حکم ہے، خواہش کی وجہ سے نہیں، حکم کی وجہ سے ہے، اس کے اندر حکم پورا کرنے کا جذبہ ہے، تو یہ اندر کی بات ہے، اور پھر پورا کیوں کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، تو دل اخلاص کی جگہ ہے، اور اس پر جو مل رہا ہے ان وعدوں پر یقین ہے مشاہدے کے خلاف، ان وعدوں پر یقین ہے مشاہدے کے خلاف، اور اس کو چھوڑ کر اگر زندگی گزاروں گا تو ان وعیدوں پر یقین ہے مشاہدے کے خلاف۔ دیکھو عملوں پر جو وعدہ ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، نظر نہیں آ رہی، نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن عملوں پر کیا ہے، وعدہ ہے۔ ایک بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ پیسہ ہاتھ سے جا رہا ہے، چیزیں ہاتھ سے جا رہی ہیں، تو چیزیں کم ہو رہی ہیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ اب لیکن اندر یقین کیا ہے، اندر یقین یہ ہے کہ جس کا حکم ہے اس حکم کے ساتھ اس نے وعدہ بھی کیا ہے کہ کم نہیں ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اس پر یقین رکھنا تو فرض ہے۔ اتنا علم تو ہر کاروباری کو اس کا علم تو چاہیے، ہر بندے کو اس کا علم تو چاہیے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ صدقات کو اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ دنیا میں ایک بندہ اس کے ہاتھ میں جو بیج ہے اسی کو زمین کے اندر ڈالتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آج میں ڈالوں گا، 5-6 مہینے کے بعد جب محنت کرتے کرتے ایک کے بدلے میں 700 دانے مجھے مل جائیں گے۔ اس لیے ہوشیار وہ ہے کہ جو اس کے پاس ہے وہ ڈال دے۔ ایک بندے کے پاس سرمایہ ہے تو ہوشیار وہ ہے جو سرمایہ کو بازار میں لگا دے، یہ نہیں کہ میرا ہاتھ میں رہے گا، بس میرے ہاتھ سے چلا جائے گا تو کیا بنے گا، تمہارے ہاتھ میں رہے گا تو بڑھے گا نہیں، بلکہ کیا ہو جائے گا، یہ اور نقصان کرتے کرتے خرچ کرتے کرتے ایک دن ایسا آ جائے گا کہ تمہارے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا۔ تو وہ جو اس کے پاس جتنا بھی ہے اس کو آگے خرچ کرنے کے لیے سوچ رہا ہے کہ کہاں خرچ کر لوں، کون سی تجارت شروع کر لوں، تو کیوں میں تجارت کروں گا تو میرا موجودہ مال بڑھ جائے گا۔ اس مشاہدے کی بنیاد پر وہ کروڑوں خرچ کر رہا ہے، ایک زمین کا معاملہ کرتا ہے، اربوں کا معاملہ کر لیتا ہے، کہتے ہیں اتنی پیسہ تو میرے ہاتھ سے چلا جائے گا لیکن اتنی قیمتی زمین مجھے مل جائے گی، جس قیمتی زمین پر آج میں نے کروڑوں خرچ کیا ہے تو کل مجھے اس سے اربوں مل جائیں گے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالا ہے، کل مجھے 700 دانے مل جائیں گے۔ یہ بندے کا اس مشاہدے کی بنیاد پر یقین ہوتا ہے جو نظام اللہ نے بنایا ہے۔ تو دل کے اندر یہ یقین ہو کہ حکم پر زندگی بنتی ہے، کیوں وعدہ بنانے والے نے وعدہ کیا ہے، اب وہ کیسے بنائے گا، وہ اس کی مرضی، کیوں وہ اپنی قدرت سے بناتا ہے، چیزیں دے کر بناتا ہے، چیزیں لے کر بناتا ہے، چیزیں دے کر اسباب حفاظت کے ساتھ حفاظت کرتا ہے، اسباب حفاظت نہیں ہے حفاظت کرتا ہے، اسباب ہلاکت موجود ہے اس کے بیچ میں اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہی تو اللہ کو اللہ ماننا ہے کہ اللہ کے کرنے کی وہ نظام، وہ اپنے مخلوق کا محتاج توڑا ہے، وعدہ ہے، اب کیسے کرے گا، تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا،
اور کرتا ہے سب کچھ اپنی قدرت سے، اور اس کو الہ مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنے کرنے میں اور اپنے کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہے، عزت دینے میں پیسے کا محتاج نہیں ہے، حفاظت کرنے میں اسلحہ کا محتاج نہیں ہے، زندگی بنانے میں چیزوں کا محتاج نہیں ہے، وہ مخلوق کے بغیر زندگی بنانے پر قادر، اور وہ اسباب حفاظت کے ہوتے ہوئے ہلاکت پر قادر۔ اسباب حفاظت ہے اور ہلاکت ہے، اسباب اطمینان ہے اور اطمینان نہیں ہے، اسباب عزت ہے اور عزت ظاہری طور پر جو اسباب ہیں، یقینی اسباب پر تو فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس یقین کو دل کے اندر پیدا کرنا کہ پوری مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر نہ مجھے نفع دے سکتی ہے، نہ مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ میرا کام بنا سکتی ہے، نہ میرا کام بگاڑ سکتی ہے۔ بگاڑنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، بنانا بھی اللہ کا کام ہے، دینا بھی اللہ ہی کا کام ہے، لینا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اوپر لانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، نیچے گرانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، آگے بڑھانا بھی اللہ ہی کا کام ہے، پیچھے کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے، اور پھر ان چیزوں سے مسئلے کا حل بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ چیز کے ساتھ کیا کرو گے؟ اس سے اصل آگے مسئلے کا حل ہے۔ اب کھانا ہے، بھوک ختم نہیں ہو رہا، پانی ہے، پیاسی ختم نہیں ہو رہی ہے، چیزیں ہیں اور مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بات کہ چیز ہاتھ میں آ گئی تو کام ہو گیا؟ نہیں، چیزوں سے کام بنے گا جب اللہ چاہے گا، اور جب اللہ نہ چاہے تو چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کام بگاڑے گا، اور فیصلے اللہ کے عملوں پر ہے، چیزوں پر نہیں ہے۔ چیزوں میں امتحان ہے، چیزوں میں کیا ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اس راستے سے پیسہ بڑھ رہا ہے اور بتانے والے نے بتایا خبردار، بعد میں رو گئے، اور شاید یہ چیز تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی، تو تم اس طرح نہ چلو، حکموں کو دیکھ کے چلو۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دل کا یقین ہوتا ہے کہ عملوں سے، تو دل کے اندر دل جگہ ہے اخلاص کی، دل جگہ ہے ایمان کی، دل جگہ ہے وعدوں پر یقین کی، دل جگہ ہے وعیدوں پر یقین کی، اور دل جگہ ہے اللہ کے صفت احسان پر، کہ اس طرح اللہ کے کام میں لگو کہ اللہ کو پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے میں کیا سن رہا ہوں، اللہ کے پتا ہے میں کیا کھا رہا ہوں، اللہ کے پتا ہے میں کیا پی رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے میں کیا کما رہا ہوں، اللہ کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، ایک چیز کے حصول کے لیے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ کر اللہ خوش ہو رہا ہے، میری بات اللہ سنتا ہے، مجھے اللہ دیکھتا ہے۔ اگر میں وہاں نظر آؤں اللہ کو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا کہ نماز کے وقت نماز میں ہے، مسجد میں ہے، نماز کے وقت دکان میں نظر نہیں آ رہا ہے، نماز کے وقت حکومت کے کام میں نظر نہیں آ رہا ہے، نماز کے وقت بیوی بچوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، نماز کے وقت اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور کیسے نظر آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ دکانوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، زمینوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، کاروباروں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، حکومتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، عدالتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے۔ تو کہاں آ رہا ہے؟ میرے گھر میں آ رہا ہے، میرے گھر میں آ رہا ہے، اور میرے سے لینے کے لیے آ رہا ہے، میرے سے، اور کیا لینا ہے؟ میری رضا لینی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کے پاس لینا ہے جانے پیسے لینے ہیں اللہ سے۔ دین کا کام کرو تاکہ پیسے ملے، تو کیا فرق ہوا؟ ایک بندہ دنیا کا کام کر رہا ہے پیسوں کے لیے، اور ایک بندہ نے دین کا کام کر لیا کس کے لیے؟ پیسوں کے لیے، کہ پیسے مل جائے۔ تو دونوں میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی پیسہ چاہتا ہے دنیا کے راستے سے، اور یہ پیسہ چاہتا ہے دین کے راستے سے۔ ہاں میری ضرورت اور میری حاجت ہے تو میں اللہ سے مانگوں گا، اللہ مانگنے سے خوش ہو رہا ہے، لیکن میں نے جو نماز پڑھنی ہے اور میں نے جو اللہ کی طرف رخ کرنا ہے اور میرا دل بھی اللہ ہی کی طرف ہے، تو میں تو اس سے عمل سے چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنا، کیونکہ سب سے بڑی کامیابی ہے چیزوں کا مل جانا، ملک کا مل جانا، پیسوں کا مل جانا، اولادوں کا مل جانا،
چیزوں کا وہ کرنے والا اللہ ہی ہے، سوال وہ قبول کرتا ہے، لیکن میرے اس نماز پڑھنے سے مقصود کیا ہے کہ کون راضی ہو جائے؟ اللہ راضی ہے، اور میری آخرت بن جائے، میری آخرت بن جائے۔ میں دنیا بنانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، دنیا بنانے کے لیے نماز نہیں پڑھتا، اگرچہ وعدے ہیں کہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح میں، فلاح میں دونوں چیزیں ہیں کہ دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے اگر تمہارے دنیا کا کوئی مسئلہ ہو اور تم میرا ہو اور میری عبادت کر رہے ہو، میری بات مان رہے ہو، میری بات چلا رہے ہو، تو اوروں کے سامنے مت جھکو۔ ایک ہے نظام کے اعتبار سے کسی کے سامنے جانا، تو یہ تو تکبر ہے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ بھائی ایک نظام ہے، تمہیں غلہ وہاں سے مل جائے گا، تمہیں پلان چیز وہاں سے مل جائے گی، تمہیں پلان سے، اب میں ادھر جاؤں گا کیوں؟ نمرود نے اپنا ایک نظام بنایا تھا کہ جس کو غلہ چاہیے، اب وہ الگ بات ہے، اس میں تو ہم آگے نہیں جاتے کہ نظام کیا ہونا چاہیے۔ اس نے یہ نظام بنایا تھا کہ جو آئے غلہ یہیں سے ملے گا، سب کا ہے ادھر ہی سے ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی گئے کہ غلہ، انہوں نے کہا غلہ تو بات کی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ یہاں کا جو ادب ہے اور یہاں کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ کر کے لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو سجدہ رب کو کرتا ہوں، اور میں تو تجھے حاکم مانتا ہوں، رب نہیں مانتا۔ تم حاکم ہو لیکن رب نہیں ہو، اور سجدہ حاکم کو نہیں کیا جاتا، سجدہ رب کو کیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا جب میں سب کچھ کرتا ہوں اور میں رب نہیں ہوں؟ وہ کہتے وہ رب کیا ہوتا ہے؟ وہ زندہ کرتا ہے ہمارا، کہتے کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس لیے جس ملک نے اور جس مال نے بندے کے اندر عاجزی پیدا کی کہ مال تو اللہ نے دیا، یہ ملک تو اللہ ہی نے دیا، اور یہ چیز تو اللہ ہی نے دیا، میرے ہاتھ میں کیا ہے، اس لیے میں اس میں وہ کروں گا جو اللہ چاہے گا، تو یہ نعمتیں ہیں۔ اور جس مال نے اس کے اندر تکبر پیدا کر لیا، اور جس ملک میں، اور تکبر یہاں تک پہنچا کہ میں ہی کرنے والا ہوں، پہنچانے کے لیے ان کی زندگی بنانا میرے ہاتھ میں، ان کے زندگی کا بگاڑنا میرے ہاتھ میں، ان کے مسئلوں کا حل کرنا میرے ہاتھ میں، ان کے مسئلوں کو الجھانا، جب میں چاہوں ان کے مسئلے کو الجھا دوں، جب میں چاہوں تو ان کو مشکلات میں پھنسا دوں، جب میں چاہوں تو ان کے راستوں کو تنگ کر دوں، جب میں چاہوں تو ان کے وسائل پر ہاتھ ڈال دوں، جب میں چاہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس کیا ہے میرا۔ تو جب میرے پاس ملک ہے تو جس وقت میں جو چاہوں وہ ہوگا، اور وہ نہیں ہوگا جس کے پاس ملک نہیں ہے اور جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو ایک وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ چاہ رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو غریب ہے، پیسہ نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہے۔ تو وہ ہوگا جو مالدار چاہے گا، وہ ہوگا جو حاکم چاہے گا۔ تو بعض وقت انسان کا مال اور بعض وقت انسان کا ملک اور انسان کا اقتدار وہ اس کو ربوبیت تک پہنچا دیتا ہے، اور وہ اندر سے سمجھتا ہے کہ کرنے والا میں ہوں۔ فرعون کو ملک نے بگاڑا، ملک نے بگاڑا، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو تو نہیں بگاڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو نہیں بگاڑا، اور نمرود کو بگاڑا۔ اس لیے اللہ نے اس کا وجہ بتا دیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ دیکھو میرے نبی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے، اور کس معاملے میں؟ میرے رب ہونے میں۔ اور اس جھگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اس کو ملک دیا، تو ملک نے اس کے اندر یہ نشہ پیدا کر دیا کہ وہ کہتے کرنے والا میں ہوں، اور میرے سے کیا ہے؟ میرے سے ہوتا ہے، اور وہ ہوگا جو میں چاہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کرنے والا تو اللہ ہی ہے، کرنے والا تو اللہ ہی ہے، تجھے ملک بھی اللہ ہی نے دیا، اس وقت تک رہے گا جس وقت تک اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا تمہارے ہاتھ سے لے لے گا۔ دینا اور لینا کس کا کام ہے؟ یہ تو اللہ ہی کا کام ہے۔ یہ بندہ
یہ یقین انسان کو بندوں کی بندگیوں سے نکالتا ہے کہ دیکھو تم بندے ہو تو کس کی بندگی کرو؟ اللہ کی بندگی کرو. لوگوں کی بندگی نہیں ہے، لوگوں کی اطاعتیں ہیں. ماں باپ کی اولاد ہو تو ان کی اطاعت کرو، ان کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. نوکر ہے تو نوکری کرو، نوکری ہے تو کیا کرو؟ نوکری کرو. کسی جگہ نوکر ہے کہتے نوکری کر رہا ہوں، لیکن بندگی تو نہیں ہے. ماں باپ کی اولاد ہو تو اطاعت اپنی جگہ، کسی کا مامور ہو تو اطاعت اپنی جگہ، کسی کا جو بھی حقوق ہے اس اعتبار سے، لیکن بندگی کس کی ہے؟ اس لیے کہ بندگی کا مستحق صرف اکیلے اللہ ہے، اور اللہ کے ساتھ بندگی میں کوئی شریک نہ کرو. اس لیے جو بندگی کی چیزیں ہیں اس کو اللہ کے ساتھ خاص کرو، اور اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو معاملہ اللہ چاہتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ہو، میرے علاوہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو. تو تمہیں نفع دینا تو میرا کام ہے، نقصان دینا تو میرا ہی کام ہے، نقصان اور نفع. اور میں تمہیں نفع دینے میں، نقصان دینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں. اور تمہارا ہر حال میرے علم میں ہے. تم فقیر ہو تو میں جانتا ہوں، تم مالدار ہو تو میں جانتا ہوں، تم بھوکا ہو تو میں جانتا ہوں، تم پیاسا ہو تو میرے علم میں ہے. دوسروں کو تو پہنچانا پڑتا ہے، دوسروں کو تو پہنچانا پڑتا ہے، اور اس پہنچانے کا ثواب ہے کہ دیکھو فلان جگہ ہے، لوگ اس حال میں ہیں. کیوں؟ ان بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے، تو اس کو، لیکن اللہ کا علم ہے کہ کون کس حال میں ہے. کوئی چل رہا ہے تو اللہ کا علم ہے کہ یہ اس گلی سے ہو کے گزر رہا ہے، اور کوئی دے رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ کیا دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے. لے رہا ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے کیا لے رہا ہے، کیسے لے رہا ہے. ہاتھ سے فیصلے لکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کیا لکھ رہا ہے، کیا دستخطیں کر رہا ہے. کوئی چیز تول رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. جو بھی ہے تو اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ علیم بذات الصدور ہے. تو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں تو قدرت ہے اللہ کی. اس لیے وہ چیز جو سبب کے بغیر ہے، جو سبب کے بغیر ہے، تو اس کا مانگنا صرف اللہ ہی سے ہے. کس سے ہے؟ اللہ. کوئی مشکل میں پھنس گیا، ظاہری شکل کوئی بھی نہیں ہے، ظاہری شکل کوئی بھی نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے تہ میں ہے اور مصری کے پیٹ میں ہے، اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن اندر یہ یقین ہے کہ اسی حال میں بھی نکالنے والا اللہ ہے. کیسے ہوگا؟ تو یہ تو اللہ جانے، اور ضروری نہیں ہے. تو اللہ کا اپنا نظام ہے، چاہے گا تو ہوگا، چاہے گا تو ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو میں چاہوں گا تو ضرور اللہ بھی چاہے گا اس کو. اس لیے دعا کو بھی اللہ ہی نے ایک سبب بنایا ہے کہ دعا سبب ہے. جب یہ قبولیت کے رخ پر آ جاتا ہے تو اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتے ہیں؟ مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن اگر مسئلہ حل نہ بھی ہوا تو تمہاری دعا رہے گا نہیں گئی. اس پر اللہ پاک تمہیں کیا کچھ دے گا اس میں. تو دعا والی طاقت بندے کو اس کا یقین ہے کہ نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بتایا گیا کہ اگر اپنی اس بات سے نہیں ہٹو گے تو اس میں ڈال دیا جاؤ گے، تو اب آگ کے اندر جلانے کا اثر اللہ ہی نے رکھا ہے. تو اس وجہ سے نہیں کہ جب میں اللہ کے کام میں ہوں تو اللہ مجھے جلنے نہیں دے گا، یعنی آگ مجھے نہیں جلائے گی، تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں. ان کے اندر کی بات یہ تھی کہ اللہ کے نام پر جان دینا میرا کام ہے. میں چلوں تو پھر بھی کامیاب، میں نہ چلوں تو پھر بھی کامیاب. اس لیے کتنے نبی ایسے ہیں کہ جو قتل کیے گئے تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ اللہ پر جان دینا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے تو اس پر جان دینا، یہ کیا ہے؟ یہ مومن کی بات ہے. اللہ پر وہ طریقہ جو طریقہ اللہ ہی نے بتایا ہے. اس لیے کہا ایسی چیز مانگنا یہ دعا عبادت ہے، یہ پکار عبادت ہے. کوئی اور نہیں سن سکتا لیکن اللہ پاک سننے والا ہے. اس نیت اور اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ پکارو اللہ کو، پکارو اللہ کو. اور اللہ زندگی بنانے پر کیا ہے؟ میرا قادر ہے.
ابھی اسی عقیدے کے ساتھ اور اسی یقین کے ساتھ دعائیں مانگنا اور اسی یقین کے ساتھ اللہ کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اگر یہ کسی اور کے لیے اختیار کیا جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک اسباب کا تعلق ہے تو اسباب کو اللہ نے بنایا ان چیزوں کے لیے، لیکن ان اسباب میں یہ رکھا کہ ان سببوں کو عزت کا ذریعہ مت سمجھو۔ دیکھو ایک ہے کیا دور ہو جائے، یعنی بھوک دور ہو جائے، پیاس دور ہو جائے، سردیوں سے بچ جاؤں، گرمی سے بچ جاؤں، کھانا پکا ہوا کھانا مجھے ملے، تو اس کے لیے اللہ نے اسباب بنائے یا نہیں بنائے؟ اور یہ جانور کو بھی پتا ہے کہ اس کے لیے کیا سبب ہے۔ جانور کو پیاس لگے تو کیا پانی کا طلب پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور جانور کو بھوک لگے تو اس کے لیے جو رزق اللہ نے بنایا ہے اسی کا طلب اندر پیدا ہو جاتے ہیں، نہیں؟ کسی کو گوشت کا، کسی کو جو ہے گھاس کا، کسی کو دانے کا، کسی کو کس چیز کا۔ کیوں؟ وہ جانور بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اس بھوک کے دور ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ کھانا اور یہ چیزیں ہیں۔ سردی لگ جائے، گرمی لگ جائے تو گرمی سے دور کرنے کا لیے وہ کیا کرتا ہے جانور؟ آپ سب دیکھتے رہتے ہیں، گرمیوں کا زمانہ ہوتا ہے اور جب دھوپ کافی تیز ہو جاتی ہے تو جتنی بھی بھیڑ بکریاں ہیں وہ ایک سائیدار درخت کے نیچے جمع ہو جاتی ہیں۔ بارش ہو جاتی ہے تو سب ایک جگہ، ایسی جگہ کہ بارش سے محفوظ ہو جائے تو کیا ہے، ایک جگہ سب بھیڑ بکریاں جمع ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ شعور جانوروں کو بھی ہے کہ حاجت ہے اور اس حاجت کے پورا کرنے کا کیا ہے؟ یہ سبب ہے۔ بس جانور اور انسان میں یہ فرق ہوتا ہے، بلکہ جانور بھی سمجھتا ہے کہ مجھے کھلانا، مجھے پلانا اور میری ضرورت کو پورا کرنا میرے مالک کا کام ہے۔ کتا بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس گھر کا مالک مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے اور میری حاجتوں کو پورا کر رہا ہے، اس لیے یہ اس کے اشارے پر بھی چلتا ہے اور اس کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے پوری رات گھومتا ہے اور کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ تو میرے محترم دوستو، ایک ہے کہ یہ اس کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، لیکن پیٹ بھرا اللہ کے مشیت سے اور اللہ کے ارادے سے۔ اللہ کے یہ نہیں کہ پانی سے پیاس دور نہیں، پانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور پانی کے پیاس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور پانی کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور پیاس کے دور کرنے کا سبب ذریعہ اللہ نے پانی ہی کو بنایا، اللہ نے پانی ہی کو بنایا ہے اسے۔ لیکن مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جب پانی سے اللہ کے ارادے اور مشیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے، تو جب اللہ کا ارادہ ہو گیا تو کام ہو گیا، اور چیز ہے اور اللہ کا ارادہ نہیں ہوا تو صرف یہ نہیں کہ کام نہیں ہوا بلکہ مسئلہ اور بڑھ گیا۔ مسئلہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ اور بڑھ گیا۔ اس لیے میرا جو کام ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں اس میں وہ اعمال اختیار کروں۔ دیکھو ایک ہے یہ اسباب جو میں نے عرض کر لیا، کھانا ہے، پینا ہے، فلان چیز ہے، فلان چیز ہے، یہ ایک دوسرے کو بندہ دے بھی سکتا ہے، بندہ کھا بھی سکتا ہے، کھلا بھی سکتا ہے، بندہ پیتا بھی ہے، پلا بھی سکتا ہے، بندہ مکان بناتا ہے، مکان دے بھی سکتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بیچ میں واسطہ بن گیا، مثال کے طور پر ایک بندے نے کھانا کھا لیا تو بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا، اللہ کا نام لے کر، حلال کمایا ہے، جو بھی طریقہ راستہ اختیار کیا ہے، اب اس کو حلال طریقے سے کھا رہا ہے۔ کھانے کے بعد اب کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس نے کھلایا اور جس نے پلایا، تاکہ یہ ذہن نہ بنے کہ میرے دکانوں سے، میرے زمینوں سے، میرے پلان چیزوں سے یہ مسئلے حل ہو رہے ہیں، کھلانا اور پلانا کس کا کام ہے؟ لیکن اگر ایک بندے کو دوسرے نے کھلایا، پلایا، اس کی ضیافت کی، اس کی کیا ہے؟ ضیافت کی، دوسرے کے گھر میں کھانا کھا لیا، دوسرے کے بیٹھک میں کھانا کھا لیا، اب وہاں جو دعا مانگ رہا ہے تو کون سے دعا مانگ رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہم اطعم من اطعمنا، کہ اللہ جس نے کھلایا تو اس کو تو بھی کھلا،
اب یہاں کھلانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اس سبب کی طرف ہے، اس سبب کی، تاکہ اس سبب کی قدردانی ہو، اس سبب کی کیا ہو؟ شکر گزاری ہو۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ یہ راستے ہیں، علم دینے والا اللہ ہے، راستہ استاد ہے، وجود دینے والا اللہ ہے، راستہ ماں باپ ہے۔ راستہ کیا ہے؟ ماں۔ اس لیے اپنا حق اپنا ہے، ماں باپ کا حق رکھا، استاد کا حق رکھا، کسی نے کھلایا پلایا اس کا حق رکھا، کسی نے تمہارے ساتھ احسان کیا اس کا حق، کم از کم اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ اور ایک بندہ میرے جیسے کیا کہتا ہے، یہ تو میرا رزق ان کے ساتھ لکھا ہوا تھا، یہ روٹی جو ہے نا، یہ تو اگر میں یہاں نہ آتا تو یہ مجھے تلاش کرتے 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 اس دوسرے ملک میں مجھے پہنچا دیتا، میرے بستی میں مجھے پہنچا دیتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس مشقت سے اللہ نے بچا لیا اور میں نے یہاں، کیوں کھلانے والا کون ہے؟ اور یہ میرا مقدر تھا، میرا مقدر یہ نہیں کہا سکتا تھا۔ تو کلمۃ حق ارید بہ الباطل، ایک حق بات ظاہری طور پر سے ایسا ہے کہ جس سے اس چیز کو لیا جا رہا ہے جو مراد نہیں ہے۔ بھائی سیدھی بات ہے، اس نے کھلایا، اس نے پلایا، اس کا شکریہ ادا کرو، اور اس کی کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کر لو، اور ساتھ یہ کہ یا اللہ اس کو بھی کھلاؤ، اس نے مجھے کھلایا، اس کو بھی پلا دو، اس نے مجھے پلایا، اس کو بھی پہنا دو، اس نے مجھے پہنایا، اس کو بھی مکان دو، اس نے مجھے، حالانکہ اس کو بھی مکان دینے والا اللہ، اور اس کو بھی مکان دینے والا اللہ، اس کو بھی کھلانے والا اللہ، اس کو بھی کھلانے والا اللہ، لیکن یہاں وہ ذریعہ بن گیا۔ اس لیے جو اسباب ہیں ان اسباب میں احکامات ہیں، ان اسباب میں کیا ہے؟ تو یہ یقین ہو اگر میں اس حکم کو پورا کروں گا تو ظاہر کے اعتبار سے جو سبب چیز ہے وہ رہے یا نہ رہے، وہ رہے یا نہ رہے، لیکن میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو جو عزت کا ذریعہ ہے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ کمانے میں اللہ کا حکم ہے، وہ خرچ کرنا نہیں ہے کہ میں نے اتنا خرچ کر کے اتنے بلڈنگیں کھڑے کر دی، میں نے خرچ کر کے اتنے زمینیں وجود میں لے آیا، میں نے خرچ کر کے میں نے یہ بنوا دیا، میں نے یہ تعمیر کرایا، میں نے نہیں، وہ خرچ میں اللہ کے احکامات ہیں کہ جہاں تم خرچ کر رہے ہو وہاں حکم کے مطابق خرچ کرو، حکم کے مطابق خرچ کرو۔ حکم کے مطابق خرچ کرنے سے بندہ قیمتی بنتا ہے، خواہش کے مطابق خرچ کرنے سے بندہ بے قیمت بن جاتا ہے۔ اس لیے احکامات میں بتاؤ کہ ذریعہ ہے، لیکن کس سے؟ اللہ کے، اللہ ہی کے حکم کو اس میں ضائع نہ کرو، ضائع کرو گے تو ضائع ہو جاؤ گے۔ مال کمانے میں حکم ضائع کرو گے، مال ضائع ہو جائے گا۔ اولاد کی تربیت میں حکم ضائع کر لو گے، اولاد ضائع ہو جائے گی۔ ملک کی حفاظت میں حکم ضائع کرو گے تو ملک کیا ہو جائے گا؟ ملک خراب ہو جائے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کے حکم کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیوں؟ تم اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، لوگوں سے مال چوری نہیں ہوتی، ڈاکہ نہیں پڑتا، ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو، وہ نہیں چاہتا ملک اس کے ہاتھ سے نہیں لیا جا سکتا، اپنے جان کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ جب تک اللہ چاہ رہا ہے اس کو باقی رکھنا تو آوازیں ہوتی ہیں کہ اتنے ساروں نے ان کو بچایا، اور جب وقت آ جاتا ہے جانے کا تو اتنے سارے موجود ہیں، ان کے بیچ میں سے اللہ پاک ذریعہ بنا لیتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے بندہ۔ تو یہ مسئلے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے نظام سے کام چلتا ہے۔ تو اس یقین کو اندر، اب یہ جو چھوڑ کر جا رہا ہے، مسجد آ رہا ہے، تو یہاں کیوں جا رہا ہے؟ کہ اللہ نے پکارا ہے حی علی الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں یہاں آ جاؤ۔ ایک حکومت کے اعتبار سے ایک بڑے افسر نے چھوٹے افسر کو بلایا کہ ادھر آ جاؤ، اب وہ وہاں نظر نہیں جاتا، کہتے صاحب گیا ہوا ہے۔ صاحب کہاں گیا ہوا ہے؟ کہتے بڑے صاحب نے بلایا ہے، بڑے صاحب نے بلایا۔ یہی بندہ جو نوکری کر رہا ہے اور جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ صرف گھنٹی پر ہاتھ رکھ کر، اور یہ چوکیدار یا یہ جو بھی کام کرنے والا ہے اس گھنٹی کی آواز سن کر سمجھ رہا ہے کہ اس سے مجھے بلا رہا ہے، تو وہاں جا رہا ہے، کھانے کو چھوڑ کر جا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، گھنٹی کی آواز پڑ گئی کان میں، چھوڑ کر جا رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا ہے، کہتے چلو صاحب نے بلا لیا۔ کیوں؟ اس یقین کے ساتھ کہ جب میں وہ کروں گا جو یہ چاہے گا
تو مجھے وہ ملے گا جس کا وعدہ ہے، تنخواہیں. تو جب میں وہ کروں گا تو میں وہ کروں گا، تو اس کے ماننے سے مجھے ملتا ہے. تو یہ تو ظاہری طور پر شکلیں ہیں. تو جب اللہ پکار رہا ہے تو اللہ نے اس پر کوئی وعدہ نہیں کیا کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نماز پڑھنے آؤ. اور حی علی الفلاح، اگر تمہارے اندر یہ بات ہو کہ میرا کام خراب ہو جائے گا، تو تمہارے کام خراب کرنے کے لیے میں تجھے احکامات نہیں دیتا، تجھے ضائع کرنے کے لیے احکامات نہیں دیتا، بلکہ تجھے کامیاب کرنے کے لیے احکامات دیتا ہوں. اس لیے حی علی الفلاح، یہاں کامیابی ہے. تو اب اتنا بندے کو سمجھ آ جائے کہ اس وقت مجھے اللہ یہاں دیکھ کر تو اللہ خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. اس یقین کے ساتھ بندہ زندگی، جب اللہ نے بلایا ہے تو اب مجھے مسجد میں جانا ہے، اور مسجد میں نے نماز پڑھنی ہے. اب کیسے نماز پڑھوں؟ جس سے اللہ بغیر چیزوں کو چھوڑ کر میں آیا ہوں، اللہ میری زندگی بنائے گا، اللہ میری زندگی بنائے گا. تو کون سی نماز ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جیسے کسی پڑھ لیا. اب اس نماز کو سیکھتا ہے اس یقین کے ساتھ، رکوع سیکھتا ہے، سجدہ سیکھتا ہے، قرات سیکھتا ہے. اس سے پہلے اس کا وضو سیکھتا ہے، تیمم سیکھتا ہے، غسل سیکھتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے. اور پھر اس نماز میں میرا جی لگے اور اس میں قرآن پڑھوں تو قرآن سیکھتا ہے. جو پڑھا جائے گا اس کو نماز سے باہر سیکھا جائے گا. نماز کے اندر ذکر کرتا ہے، نماز سے باہر اپنے آپ کو ذکر کا عادی بنا لیتا ہے. اس لیے ذکر میں بھی وقت لگتا ہے، علم میں بھی وقت لگتا ہے. اس نماز پر جو وعدے ہیں مشاہدے کے خلاف، اس کے سننے پر بھی وقت لگتا ہے. اور اس نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں مشاہدے کے خلاف، اس کے سننے پر بھی کیا ہوتا ہے؟ وقت لگتا ہے. اور اس پر یقین بنانے میں کیا ہے؟ وقت لگتا ہے. تو اپنی زندگی بنائیں، اس طرح بنائیں تاکہ اللہ مجھے وہاں نہ دیکھے جہاں اللہ ناراض ہے، اللہ پاک ناراض ہے. جس وقت اللہ چاہتا ہے اس میں بندہ مشغول رہے. تک پہنچانے میرے کے لیے محترم دوستو، ہمارے اس ساتھ زندگی معاونت کا کریں. سیکھنا ہمارے چینل کو یہ سبسکرائب مسلمانوں کریں. کا جزاک کام اللہ خیرا. کہ مسلمان اس زندگی کو سیکھے. اور پھر جب کاروبار میں جائے وہاں بھی احکامات ہیں، خرچ کرنے بھی احکامات ہیں، زندگی گزارنے بھی احکامات ہیں کہ قرابت کے بنیاد پر حمایتیں نہ کرو، رشتہ داری کے بنیاد پر حمایتیں نہ کرو، دوستیوں کے بنیاد پر حمایتیں نہ کرو، زبان کے بنیاد پر حمایت نہ کرو. تم سب آدم علیہ السلام کے اولاد ہو. کسی عربی کو عجمی پر فخر نہیں، کسی عجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر فخر نہیں ہے. یہ تو اللہ ہی نے تقسیم کیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ اگر کالا ہے یا گورا ہے، حکم پورا کر رہا ہے اللہ کے ہاں قیمتی ہے، حکم پورا نہیں کر رہا ہے اللہ کے ہاں بے قیمت ہے، تو اس پر فخر نہ کرو. اس لیے اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو ظالم اور مظلوم کو دیکھو. اگر تمہارے بس میں ہو، تمہارے بس میں اور تمہارے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ایک ایک ہر جگہ کودو اور مسئلہ حل ہونے کے بجائے آگے کیا ہو جائے؟ بگڑ جاتا ہے. ایک ایک نہیں کہ تمہارے کہنے سے فساد دور ہو سکتا ہے، تمہارے کہنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تم بیچ میں. تو اب جب تم گواہی دو یا تم بات کر لو تو اس کو بھی نہ دیکھو کہ میری بات ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے، کیونکہ ماں باپ تمہارا رب نہیں ہے. ماں باپ تو رب کے بعد ان کا حکم ہے. یا تمہاری بات اولاد کے خلاف جا رہی ہے، یا قوم کے خلاف جا رہی ہے، یا زبان والوں کے خلاف جا رہی ہے. نہیں، اس کو مت دیکھو، اس کو دیکھو کہ مظلوم کون ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ تمہاری قوم کا نہیں ہے، تمہارا رشتہ دار نہیں ہے. لیکن دین یہ کہتا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم والوالدین والاقربین. یہ مذہب اس لیے نہیں ہے کہ بندہ مذہب کو عنوان بنا کر اور اسلام کو عنوان بنا کر ایک کافر کے حقوق کو ضائع کرے یا دوسرے کے حقوق کو ضائع کرے، یا آگے دیندار آدمی دین کو عنوان بنا کر ایک بندہ دین کے خلاف فسق فجور میں مبتلا ہے تو اس کے حقوق ضائع کرے. اس کا حق اللہ ہی نے رکھا ہے اور اللہ ہی اس کے حق کے بارے میں پوچھے گا. اللہ ہی اس کے حق کے بارے میں، جیسے اپنے حق کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کے حق کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے حق کے بارے میں پوچھے. اور اس کا حق پورا کرنا اس کو دین بنایا ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق.
کہ میری بعثت اس لیے ہے تاکہ میں اخلاق کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ نمونہ ہے وہ میں پیش کر دوں اور وہ اس کا اہتمام کر لوں. اس لیے بتائے ہیں یہ دینداری ہے کہ آخری چھوٹی کی بات یہ ہے کہ سلمن قطع، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ لو. تم اس کو نہ دیکھو وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، میں دیکھوں مجھے کیا کرنا چاہیے. واعف عمن ظلمک، اگر کسی نے تمہارے پر ظلم کیا تو اس نے ظلم کیا تو تم اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کر لو. واحسن الی من اساء الیک، کسی نے تمہارے ساتھ برا کر لیا تو تم اس کے ساتھ کیا کرو، احسان کرو. اور جس نے تجھے اپنے عطا سے محروم کر لیا، جب اس پر کوئی مشکل آ گیا تو تم اس کو اپنے عطا سے محروم. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دوسرے کا دل پلٹتا ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف. جب وہ دیکھتا ہے کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کر رہا ہے، میں زیادتی کر رہا ہوں، یہ احسان کر رہا ہے، میں یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا. یہ اس کے دین نے اس کو بتایا ہے، اس کے دین نے اس کو بتایا ہے. کتنا پیارا دین ہے. تو گویا یہ بندہ اسی معاشرے میں دین کے عام ہونے کا کیا بن گیا، ذریعہ بن گیا. لیکن خدا نخواستہ یہ اوروں کے ساتھ ایسے ہی چلے کہ وہ کر رہی میں بھی اس طرح، اور وہ اس نے ظلم کیا کہتے ہیں میں اس سے اور زیادہ کروں گا. تو دوسرا کیا کہ اچھا دیندار آدمی ہے، مسلمان ہے اسے. تو دوسرے لوگوں نے اس اسلام کو قولاً بھی عملاً بھی اس کو لوگوں میں پھیلایا. ہم نے سنا ہے اللہ عالم قصوں میں کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے کہ ہندوستان میں ایک جگہ پر اختلاف تھا ہندو اور مسلمانوں کا. وہ کہتے ہیں مسجد ہے، وہ کہتے ہیں مندر ہے. اب ظاہر بات ہے مسجد، مسلمان کہتے ہیں مسجد مسجد، اور وہی مسجد موجود ہے نماز پڑھنے نہیں آتا. اور جب اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اور اس مسجد میں دعوت کے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اور اس مسجد میں ذکر کے ماحول نہ ہونے کی وجہ سے اور اس مسجد میں اللہ کے احکامات کے تنفیذ نہ ہونے کی وجہ سے جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور پھر کسی اور مسئلہ تو اب یہ اس میں آ جاتا ہے. حالانکہ جو مسجد کی آبادی ہے، مسجد کی آبادی سے تمہارا گھر آباد، مسجد کی آبادی سے تمہاری دکانیں آباد اور محفوظ، مسجد کی آبادی سے تمہارے حکومتیں محفوظ، مسجد کی آبادی سے تمہارا کام کیا ہے. اور مسجد کی آبادی کیا ہے کہ مسجد سے مسجد والا دین گھروں میں پہنچ جائے، دکانوں میں پہنچ جائے، کارخانوں میں پہنچ جائے. اور وہ تب ہوگا کہ جب کارخانے والا مسجد میں آ کر دین سیکھ کے جائے. حکومت والا اپنا شان اس میں وہ نہ سمجھے کہ میرے شان میں کہ میں مسجد میں چھوٹی مسجد میں جاؤں گا. نہیں، اس کو مت دیکھو چھوٹی مسجد ہے، اللہ ہی کا گھر ہے، تمہارے محلے کا ہے. اللہ نے آسان کر دیا، تمہارے محلے میں اپنا گھر بنوا دیا تاکہ تمہیں کوئی ضرورت ہو، تمہیں کوئی تنگ کرے، تمہیں کوئی پریشان کر لے تو تمہیں اوروں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہ ہو، تمہیں اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے اپنے مسئلہ رکھ سکے. تو اتنا آسان راستہ دیا ہے. تو ہمارا یہ بنیادیں نہیں ہے کہ یہ دینی جگہ ہے، اسلامی جگہ ہے، فلان جگہ ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. ہر چیز میں حکم ہے اللہ کا، پیغمبر کا طریقہ، اللہ کی رضا کا جذبہ. تو اب مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہماری، اور دوسروں نے کہا یہ ہماری. اور انگریز کے اس میں مقدمہ پیش کیا ہوا تو اس میں ان ہندو میں سے کسی نے کہا کہ جی بات یہ ہے، ایک عالم کا نام لیا مسلمان علماء میں سے علماء کہ فلان عالم کو بلاؤ. اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ کیا ہے، ہندو کا ہے یا مسلمان، تو ان کی بات پر ہمارا اعتماد، بس جو وہ کہے. اب کہا کہ بھئی آ جاؤ، اس نے کہا میں نے تو اپنا چہرہ اس کی طرف کرنا نہیں ہے، ایسے میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. کہتے کوئی بات نہیں، جیسے بھی ہو دوسری طرف رخ کر کے اتنا ہی کہہ دے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. کیوں؟ دونوں فریقین اس پر کیا ہے، وہ بھی راضی اور مسلمان راضی. مسلمان تو کہتے ہمارا آدمی ہے، کیا ہے، ہمارا آدمی ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، فلان ہے، فلان ہے. جب اس کے سامنے بات آ گئی انہوں نے کہا ان دونوں کا تمہارے پر اعتماد ہے، کس کا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہندو کی جگہ ہے، مندر کی جگہ ہے، مسجد کی نہیں ہے. تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا.
اور کتنے لوگوں کو اللہ نے توفیق دی. قول سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں، عمل سے دل بدلتے ہیں. جذبہ اندر ہے، قول بھی نہیں ہے، عمل بھی نہیں ہے، خاموشی سے بیٹھا ہے، اندر اندر ایک چیز، یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے، اس کا اثر دلوں پر ڈالنے والا اللہ ہی ہے. اللہ کے ہاں بول اور نہ بول یہ کوئی بنیادیں نہیں ہے. اب گونگا آدمی نہیں بول سکتا ہے، تم سب کام نہیں کر رہے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ایک کام ہے کہ اس کو سیکھا جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان چیزوں سے تو، لیکن جہاں تک وہ اعمال اس احوال کا تعلق ہے تو احوال کے لیے اللہ نے کسی کو سبب نہیں بنایا ہے. جیسے پانی پیاس دور کرنے کے لیے کیا ہے سبب ہے کہ کیا پانی، اور اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اللہ نے پیدا ہی کیا اس لیے، لیکن جب اللہ چاہے کہ دور نہ ہو تو بس ختم ہو گئی بات. اللہ نے آگ کو بنایا ہے اس لیے کہ جلائے. اللہ نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے، اس کے اندر ہے، اور نظام یہ رکھا ہے. اس لیے جانوروں تک اس کو جانتے ہیں. لیکن یہ یقین رکھے اگر اللہ چاہے بدلنا تو اس سبب سے یہ تاثیر اللہ دور کر سکتا ہے. اس لیے یہ جتنی بھی قسطیں یہ سب معجزات اور کرامتوں کی ہے، جو مقصود نہیں ہے، جو مقصود نہیں. اگر ابراہیم علیہ السلام کا نہ جلنا ہے آگ میں تو یہ معجزہ ہے. اور خود اس امت کے افراد کا قصے ہیں کہ اولیاء اللہ میں سے کہ اس پہ جلا ڈال دیا اور کیا وہ نہیں جلا، وہ نہیں جلا. اگر ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہا ہے اور وہ ذبح نہیں ہو رہا ہے، یہ سب اس کے کیا ہے کہ معجزات ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پانی کے اندر جا رہا ہے اور غرق نہیں ہو رہا ہے. اور معجزات مقصود نہیں ہوتے، معجزات تو اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی طرف سے. اصل جو مقصود بعثت ہے، مقصود بعثت اللہ کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا، یہی کام ہوتا ہے اور اسی پر آگے فیصلے ہوتے ہیں. اسی پر اس لیے اس کو ان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. لیکن یہ سبب کہ پیسہ عزت کا ذریعہ ہے، یا مال عزت کا ذریعہ ہے، یا اطمینان کا ذریعہ ہے، یا ملک جیسے پانی پیاس دور ہونے کا ذریعہ ہے، یا کھانا، تو اس طرح نہیں ہے. اس طرح اللہ نے کوئی سبب نہیں بنایا ہے کہ اگر وہ سبب بندہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو کیا دے گا؟ اللہ اس کو عزت دے گا. اسی سے نہیں، اللہ جل شانہ نے ان سب کو جوڑا ہے عمل کے ساتھ. تم عمل کرو، اللہ تمہیں عزت. عمل کرنا تمہارا کام ہے، عزت دینا اللہ کا کام ہے. عمل کرنا تمہارا کام ہے، اس میں حکم پورا کرو. اطمینان دینا اللہ کا کام ہے. عمل کرنا تمہارا کام ہے، غلبہ دینا اللہ کا کام ہے. غلبہ تمہیں کوئی نہیں دے سکتا ہے. تمہارا کام ہے حکم پورا کرنا لڑائی کے میدان میں صحیح جذبے کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح دھیان کے ساتھ، اور آگے اس پر غلبہ دینا کس کا کام ہے؟ اللہ ہی کا کام ہے. تو یہ حالات دل پر آتے ہیں. یہ خوشی اور پریشانی دل کا کام ہے. یہ عزتیں یہ روح پر اترتی ہیں. اس کا تعلق دل والے اعمال کے ساتھ ہے، یقین کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ ہے، صفت احسان کے ساتھ ہے، اور وعدوں پر یقین کے ساتھ ہے، اور اپنے بدن کو مجاہدے میں ڈالنے کے ساتھ ہے. کہ بدن کو مجاہدے میں ڈالو. کیا مطلب؟ اگر اللہ کا حکم ہے تو حکم پورا کرنے کے لیے اپنے بدن کے ضرورتوں کو مؤخر کرو. اپنے گھر اور بھی بچوں کے ضرورتوں کو کیا کرو؟ مؤخر کرو. نماز کا وقت ہے، دکانوں کو بند کر لو، حکومت کے کام کو بند کر لو، اور گھر کے ضرورتوں کو اس وقت اس کو مؤخر کرو، اس کو مؤخر کرو. روزہ ہے تو کھانے پینے کو مؤخر کرو. زکوٰۃ ہے تو یہ پیسے وہاں تک پہنچا دو. اور حج ہے تو اپنے ملک کو چھوڑ کر آؤ. یہ سب چیزیں احکامات ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ کہ حکم پورا کر کے اللہ کو راضی کرو. میرے محترم دوستو، جب دیکھو اس زندگی کے اندر طاقت ہے. جب سے اللہ نے بنایا ہے لوہا تو اس کے اندر طاقت ہے یا نہیں ہے؟ پانی ہے اس کے اندر اپنا اثر ہے یا نہیں ہے؟ اسلحہ ہے اس کے اندر اپنا اثر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے چلانے کا طریقہ ہے، اس کے چلانے کا طریقہ ہے. جیسے یہ چیزیں ہیں، یہ اثرات ہیں، یہ زندگی میں
اس زندگی میں یہ زندگی یقینی سبب ہے کامیابی کا. یہ زندگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سبب ہے. دونوں جہانوں میں وہ زیادہ سے زیادہ دنیا میں ہے، آخرت میں کیا اس کا ہے، لیکن یہ زندگی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. اور پھر جب اللہ راضی ہو جائے ان لوگوں سے، اگرچہ یہ ملک کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں اور چیزوں کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ دکھاتے ہیں اس زندگی کی طاقت اور قوت کو کہ جو ان کی مان کے چل رہے ہیں، جس کام کی طرف بلا رہے ہیں، دعوت کی طرف، ایمان اعمال کی طرف یہ مان رہے ہیں، تو ان کا ملک ان کو مبارک ہے، اور ان کے سونے چاندی ان کو مبارک ہے، اور ان کے بیٹے بیٹیاں ان کو کیا ہے، ان کو مبارک ہے. وہ اسی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر یہ اللہ کے دی ہوئی چیزوں پر اپنے آپ کو کچھ سمجھ کر اللہ کے طرف بلانے والوں کی ناقدری کرتا ہے اور اس دعوت کو ٹکراتا ہے، تو پھر اللہ پاک ان کے ملکوں کو لے کر انہی کو دیتے ہیں. یہ قوت کے بنیاد پر نہیں دیا جاتا کہ یہ زیادہ قوی تھے، وہ کم تھے، تو کم قوت والوں سے ان سے لے لیا کن کو، یہ طاقت والوں. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو جو ملا ہے وہ طاقت کے بنیاد پر ملا ہے اور قوت کے بنیاد پر ملا ہے. حالانکہ اس کو اندھا بھی جانتا ہے کہ جس وقت یہ ملک اور مال قدموں میں پڑے ہیں، اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی ظاہری طور پر، صرف اعمال کی طاقت تھی. تو اللہ نے ان سے لے کر ان کو دیا، اللہ نے ان سے لے کر کن کو دیا، ان کو دیا. لیکن انہوں نے اپنی قوت اور اپنی قیمت ان ملکوں کے ذریعے سے نہیں سمجھا جو ملک ان کے قدموں میں آ گئے. انہوں نے اپنی قیمت اور اپنی قوت اس دین اور اسلام کے ذریعے سے سمجھا کہ جب یہ چیزیں نہیں تھی اور اسلام تھا، عزت والے اب بھی اسلام والے ہیں، لیکن اسلام کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سواری پیش کی گئی اور جب بڑھیا جبہ پیش کیا گیا اور انہوں نے قبول بھی کر لیا، لیکن صرف سمجھانا تھا. فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کے راستے سے. اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر یا اسلام کے طریقوں کو دائیں بائیں کر کے دنیا کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ ہمیں ذلیل کریں گے، کیونکہ ذلت کے اسباب الگ ہیں اور عزت کے اسباب الگ ہیں. یہ دولت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں بھوک اور پیاس اختیار کر کے اور چھوٹے گھروں میں رہائش اختیار کر کے اور اپنے صحابہ کو ان پر ڈال کر، اور صفوں کے صفیں وہ بھوک کی وجہ سے گر جاتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعے کو تیار کرنا تھا جو بھوک کی حالت میں کام کر سکے، جو پیاس کی حالت میں کام کر سکے، جو چیزوں کے کمی کے حالت میں کام کر سکے، اور جو دوسروں سے مرعوب نہ ہو، دوسروں سے امیدیں نہ باندھے. جس سے امیدیں باندھ لیا ان کی بات ماننی پڑتی ہے، جس سے خوف کھا لیا تو اس کی بات کو پھر کرنا ہی پڑتا ہے. امیدیں اللہ سے، خوف اللہ سے، مانگنا اللہ سے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دیا ہے وہ بادشاہ دے سکتے ہیں، وہ وزیر دے سکتے ہیں، وہ تمام دنیا بھی اگر مل جائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا مقابلہ کیا، اس کو کہہ دینا بھی ایک ناقدری ہے اگر بندہ یہ کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ سب کچھ دیا جو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے دیا تھا. سب کچھ دیا، اس کا علم دیا، اس کا عمل دیا، اور اسی نے سب کچھ دیا. اب اسی کی برکت سے امت کو ملا ہے. عربوں کو جو ملا تھا یا ان کو جو کیا ان کے پاس زیادہ پیسوں کی وجہ سے ملا؟ ان کی حالت تو اتنی کمزور تھی، ان کی حالت تو اتنی کمزور تھی جیسے محکوم در محکوم در محکوم. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجے، تو جو روم وغیرہ کا بادشاہ تھا اس طرف ہرقل غالباً، یا تو انہوں نے کہا اچھا یہ عربی اور یہی بات کر رہا ہے اور اپنے کو مطبوع دکھلایا جا، کہتے پکڑ کر لے کر آ جاؤ. اور اس زمانے میں یمن ان کے ماتحت حکومت کر رہی تھی، یعنی یمن ان کے ماتحت تھی. تو یمنی حاکم کو بھیجا کسرا نے،
حکم دیا کہ وہاں سے اس بندے کو پکڑ کر لے آؤ، اور اس کے پکڑنے کے لیے صرف کہتے 2 سپاہیوں کو بھیجا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ اور جب وہ آنے لگے لوگوں میں مشہور ہو گیا، لوگ خوش ہو گئے کہ اب تو مقابلہ ہمارے سے نہیں، اب تو اتنی بڑی حکومتوں کے ساتھ مقابلہ پڑ گیا، اب کام ہو جائے گا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، پہنچ کر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو کہا کہ یہ خط ہے یمن کے حاکم کی طرف سے، تو آپ اگر تھوڑا سا وہ کر لیں گے تو ہم آپ کی سفارش کریں گے وہاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا اس شکل کا، اس طرح شکل بنانے کا تم نے کس نے حکم دیا ہے؟ جو ان کی شکل تھی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس نے کہا میرے رب کسرا نے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کیا کرو، یعنی آپ کی شکل کے مقابلے میں حکم دیا ہے۔ اور پھر فرمایا اچھا بات صبح ہوگی۔ تو صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا، میرے رب نے تمہارے رب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا، جاؤ۔ ہوا یہ تھا کہ اسی کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور اس یمنی حکومت کو پیغام دیا کہ اس عربی بندے کو پکڑنے کے لیے جو بندے کو بھیجا گیا تھا اس کو واپس بلا لو۔ جب یہ وہاں گیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح انہوں نے تو یہ کہا ہے، تو بہرحال وہی ہونا تھا۔ اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر جو کچھ بندے کو دوسروں جگہوں میں نظر آ رہا ہے اور ان نظروں کی وجہ سے ادھر ہی بھاگ رہے ہیں، ادھر ہی زمینوں کی طرف، اموال کی طرف، زمینداروں کی طرف، مالداروں کی طرف، حکومت اور حکومت والوں کی طرف، اکثریت اور اکثریت والوں کی طرف۔ تو یہ دل کا اندھا پن ہے، جس کو نا ان کو جو کچھ ملا ہے تو کیوں ملا؟ پہلے دین ملا، دین کی محنت ملی، اللہ کی رضا ملی، اللہ نے راضی ہو کر اللہ نے ان سے لے کر ان کو دے دیا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں آیا وہ چیزیں رہی، وہ چیزیں رہی مسلمانوں کے ہاتھ میں، تو وہ کیوں نہیں رہی؟ یعنی گویا اس زندگی کے ہوتے ہوئے اللہ نے یہ چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ سے لے کر پھر ان کو دے دیے؟ نہیں، جب وہ زندگی نہیں رہی مسلمانوں کے پاس اور وہ ان چیزوں میں اس طرح غافل ہو گئے جیسے وہ غافل تھے، اور یہ مسلمان ہو کر غافل ہو رہے ہیں اور انہی اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ کے ہاں تو کسی کے ساتھ رشتہ تو نہیں ہے۔ اللہ تو اس کو نہیں دیکھتا کون ہے کہ تم میرے مانتے ہوئے میری زندگی کو اختیار نہیں کر رہے ہو، اور جو چیزیں تمہیں اللہ نے دی تھی ان چیزوں کو ذریعہ بنا رہے ہو میرے دین کے ذوق میں، تو انہی سے لے کر اللہ نے انہیں کو کس کو دے دیا؟ کیوں؟ جب دین کی محنت نہیں رہی تو دین نہیں رہا، جب دین کی محنت اور دین نہیں رہا تو جو انعام کے طور پر چیزیں مل گئی تھی وہ چیزیں بھی اللہ نے لے لی۔ اس لیے اس محنت کے اندر آج بھی وہ اثر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اثر، اور سب نبیوں کے زمانے میں اثر، اس دین کے اندر آج بھی وہ طاقت ہے۔ اگر سونے میں وہ ہے اور چاندی میں ہے اور کیا نام ہے وہ لوہے میں ہے، تو کیا اللہ کے نام لینے میں وہ اثر نہیں رہا؟ یا اللہ کے سامنے رکوع کرنے اور سجدہ کرنے میں وہ اثر نہیں رہا؟ یا اللہ سے مانگنے میں اثر نہیں رہا؟ آج میرے محترم دوستو، عمومی طور پر رخ چیزوں کی طرف ہے اور چیز والوں کی طرف ہے، ملک اور ملک والوں کی طرف ہے، عمل اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن کے عمل کے اندر وہ طاقت ہے اور وہ قوت ہے کہ پہلے پیغمبروں کے طریقوں کو بھی منسوخ کر دیا، کہ اگر اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کر کے کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کے طریقوں کو اختیار کر کے کامیاب بننا چاہتا ہے تو کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنے بدن میں، اپنے گھر میں، اپنے جہاں بھی ہے وہاں پر نہ لائے، اور ان طریقوں کے ساتھ کوئی ناکام نہیں ہو سکتا اور ان طریقوں کو چھوڑ کر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
یہ عقیدہ اور یہ یقین ضروری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے وہ ہمیں کامیابی کے لیے اللہ سے لے کر ہمیں دیے ہیں. اس کا سیکھنا بھی ہمارا کام ہے, اس کو پہنچانا بھی ہمارا کام ہے, اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا کام ہے. اور یہ ہمارا سب سے پہلا کام ہے کہ تجارتوں میں طریقوں کی حفاظت کرو, کاروبار میں طریقوں کی حفاظت کرو, ملک میں طریقوں کی حفاظت کرو, اولاد کی تربیت میں طریقوں کی حفاظت کرو, مال کمانے میں طریقوں کی حفاظت, دوستی میں طریقوں کو دیکھو, دشمنی میں طریقوں کو دیکھو. ایک طریقہ سنت زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے, ہماری قیمت ان طریقوں سے ہے اور ہماری ذلت ان طریقوں کے چھوڑنے سے ہے. اس محنت کی طرف امت کو دوبارہ, جو محنت امت سمجھتی تھی کہ ہم اس دنیا میں ان طریقوں کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ہیں, ان طریقوں کی حفاظت کے لیے ہیں. جس طرح کسی ملک کا فوج وہ سمجھتی ہے کہ ہم جو یہاں پر ہے ملک کی حفاظت کے لیے ہیں, کہ ملک کا ایک بالش ٹکڑا کوئی اور ہمارے سے نہ لے. اپنے زمینوں کی حفاظت کرنا, اپنے حدود کی حفاظت کرنا اور اس پر جان دینا, یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ کام ہے کہ اپنے ملک کو سنبھالو. اور اپنے اس طرح جو بھی ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, صحابہ کرام نے اس کو سمجھا تھا کہ ہماری جو جماعت ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے, کہ ہم اس دین کی حفاظت کریں گے. اس دین کی حفاظت کرنا, اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے نبوت کسی کو نہیں ملے گی, لیکن یہ اس امت کا, جیسے پیغمبر سید الانبیاء ہے نبیوں میں, یہ امت سید الامم ہے امتوں میں. اس امت کو نبیوں والا کام دیا ہے. آج امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ چیزوں کو اصل سمجھ کر, اس کو اصل سمجھ کر آگے رکھ کر اس کے ساتھ دین کو جوڑا, اس کے ساتھ دین کو جوڑا کہ ہاں اتنا کام کریں گے جس سے چیز میں نقصان نہ آ جائے, اور جہاں نقصان نظر آتا ہے وہاں پھر جو بھی ہو جائے ہو جائے. تو ایسا تو نہیں ہے. اور پھر آگے ایک طبقے نے اس کام کو اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ جوڑا. دیکھو میں عرض کر, یہ ہماری آپس کے ایک مذاکرہ ہے, خواہ آج ہو یا کل ہو, جب بھی ہو, اس کو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نہ بتا سکتا ہے, لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہے کہ جب تک ایسا طبقہ وجود میں نہ آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس کو اللہ کے نام پر, اللہ صرف اللہ کے دین کے احیاء کے لیے, نہ ملک کے لیے, نہ مال کے لیے, نہ عہدوں کے لیے, نہ کچھ دنیا کے چیزوں کے سنبھالنے کے لیے, جب تک ایسا طبقہ وجود میں نہ آئے گا کہ ان کا کام ہی یہی ہو کہ پوری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, اس وقت تک اللہ کی وہ مددیں نہیں آئے گی جو مددیں اس امت کے ساتھ کی, خواہ جو بھی ہو جائے. لیکن اگر یہ طبقہ وجود میں آ جائے تو یہ بات نہیں کہ وعدے تو پہلے طبقے کے لیے تھے, تمہارے لیے نہیں ہے. کیا وہ جنت کے وعدے ان کے لیے تھے, ہمارے لیے نہیں ہے؟ اور دوزخ کے وعدے وعیدیں انہی لوگوں کے لیے تھی, آج جو کفر کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ وعدے عمل قیامت تک, وعدے قیامت تک. اس لیے اس بات کو سمجھنا کہ یہ ہمارا کیا ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ذرات ہمیں تدریج سے لے کے چلتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی نبی کی ترتیب ہے کہ ایک چیز تک پہنچانا ہے تو اندادن نہیں پہنچاؤ, احکامات بھی تدریجن اترے ہیں, آگے کام بھی آگے تدریجن ہوا ہے, اس کا نظام خود پھر بنتا ہے. تو وہ اللہ جس کو بھی ذریعہ بنا دے. خوش قسمت وہ ہے جو نظر نہ آئے اور وہ ذریعہ بن رہا ہو, جو نظر نہ آئے لیکن اس کی دعائیں اور اس کی قربانیاں امت کو پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ بنے. یعنی آپ سب دیکھیں, خواہ ہم جو بھی باتیں کریں, مال ذریعہ نہیں ہے نکالنے کا تو مالدار ذریعہ نہیں ہے, حکومت ذریعہ نہیں ہے امت کو مصیبتوں سے نکالنے کا تو حاکم ذریعہ نہیں ہے بنانے کا, اکثریت ذریعہ نہیں ہے تو اکثریت والے ذریعہ نہیں ہے. نبی کا جو دین ہے وہ پہلے زمانے میں بھی ذریعہ تھا, ہر قوم میں, ہر علاقے میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ذریعہ تھا, آج بھی وہی ذریعہ ہے. آج اگر اس کو اختیار کر لیا جائے
اور اپنے زندگی کا نظام کو بدل جائے اور اپنے کام پر آ جائے تو کسی چیز میں دیر نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ تدریجن رکھا ہے تو کیا رہا کہ کم از کم 4 مہینے تو بندہ لگائے۔ اب جس کے پاس اتنا بھی وہ نہ ہو کہ اس کے لیے کہ میری تجارت ہی ٹھیک ہو جائے، میرے بھی بچوں کا پالنا ہی ٹھیک ہو جائے، اور میں یہ جو رو رہا ہوں اس رونے سے اللہ مجھے بچا دے، اور یہ جو شکوے کر رہا ہوں اس سے مجھے اپنی تجارت کے ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے کاروبار کے ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنے اولاد کی زندگی کے بنانے کے لیے میں اس راستے پر آ جاؤں جو راستہ اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اس راستے کے سیکھنے کے لیے نکلنے میں عذر کیا کہتے ہیں دکان ہے، حالانکہ اسی دکان کو صحیح رخ پر لانے کے لیے کہتے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ سب کو پتا ہے جو بھی ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو سیکھو، سب کچھ کرو، سب کچھ جو کرنے کا کام ہے سب کچھ کرو، لیکن صحیح یقین طریقے سے کرو اس کو، اور پوری دنیا میں پھیلانا یہ ہر مسلمان کا کیا ہے کام ہے۔ اس کو خواہ دنیا کے اعتبار سے وہ زمیندار ہے لیکن مسلمان ہے، وہ تاجر ہے مسلمان ہے، وہ افسر ہے مسلمان ہے، وہ حاکم، یہ امت کا کام ہے بحیثیت امت کے۔ جب تک امت اپنے آپ کو اس کام کے سمجھتی رہی اور دیندار تھی اور دین کی داعی تھی اور ان کے دلوں کے اندر ملک کی محبت نہیں تھی، مال کی محبت نہیں تھی، ملک پر قبضے کرنے کا عزائم نہیں تھے، چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کا عزائم نہیں تھے، دوسروں کے زندگی کے بگاڑنے کے اور ان کے بچوں اور بچیوں کو نقصان پہنچانے کے جذبہ نہیں تھے، اللہ جل شانہ نے اس امت کی مدد کی۔ یہ کمزور تھے، اللہ نے قوی کر دیا، یہ اقلیت میں تھے، اللہ نے ان کو اکثریت دی، یہ بے سر سامان تھے، اللہ نے ان کی مدد کی، اور اللہ نے ان کے نظام کو یعنی دین کو ان کے گھر گھر تک پہنچا دیا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ بس خوش قسمت ہے جو اس کو اپنا ذریعہ سمجھے۔ اس لیے بھائی اس میں نکلنا، اوروں کو نکالنا سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔ نکالنا سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ گھروں سے نکالنا نہیں ہے، یہ جہنم سے نکالنا ہے، یہ گھروں سے نکالنا نہیں ہے، یہ پریشانیوں سے نکالنا ہے، یہ گھروں سے نکالنا نہیں ہے، یہ خسران اور ذلت اور رسوائی سے کیا ہے نکالنا ہے۔ وہ طریقہ سیکھے جو طریقہ سیکھ کر پھر اپنے گھروں میں کام کرے، اپنی دکانوں میں کام کرے، دین کی محنت کرے۔ اس لیے بھائی اس کو ہم اپنا کام سمجھے، اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما دے۔ تو میں اس کے لیے سب تیار ہیں۔ تو اس مجمع میں ایسے ساتھی جن کے 4 مہینے نہیں لگے، چلنے کے لیے آ کر واپس جانا، 2 مہینے کے لیے آ کر واپس جانا، بھائی یہی خواہش کے مقابلے میں کام ہے۔ اور دیکھو جو بنے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں کام میدانوں میں، اللہ مبارک کرے ان کو، اس پر ہمارا کوئی، لیکن میں تو عرض کر رہا ہوں ہمارے امت کا کتنا طبقہ ایسا ہے جو زندگی سے محروم ہے ہم، تو جن کو ہے اللہ مبارک کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے تمہیں نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو امت کا کام ہے اس کو، تو اس کے لیے بندہ ہمت سے 4 مہینے ایک دفعہ اس ترتیب سے لگائے جو ترتیب بتایا جاتا ہے۔ نکلنا بھی کام ہے، پھر نکلنے کے بعد وقت کو اس ترتیب سے لگا دینا۔ اگر نکلیں گے نہیں پھر مشکل، نکلیں گے اور اس ترتیب سے نہ لگائے تو زندگی نہیں بدلتی۔ ملکوں میں پھرنے سے اور پشاور والوں کے کراچی میں جانے سے اور کراچی کے والوں میں پشاور میں جانے سے اور ایک بستی سے دوسری بستی میں جانے سے بندے بدلتے نہیں ہیں کہ شہروں کے بدلنے سے، کاموں کے بدلنے سے بندہ بدلتا ہے، مسجد میں رہنے سے بندہ بدلتا ہے، ان اعمال کو اختیار کر کے پھر بندہ کیا ہے، اور یہ بدلا ہوا انسان جب پھر اپنے گھر میں جاتا ہے تو خوشی کا سامان لے کر جاتا ہے، اپنے کاروبار میں جاتا ہے تو خود بھی ہدایت پر اور دوسروں کو بھی ہدایت پر۔ اس لیے نکلنا بھی کام ہے، اور نکلنے کے بعد اس طرح وقت لگانا جس طرح بتایا جاتا ہے اس طرح وقت لگانا، یہ بھی کیا ہے اس طرح پرہیز کرنا، یہ کام ہے۔ تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے، اس میں بہت سارا وقت جو ہمارا وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں پھر اپنے کام پر بندہ آ جاتا ہے۔ تو بھائی اس مجمع میں اگر ایسے ساتھی ہو جن کے 4 مہینے نہیں لگے، یا یہ ہے کہ آیا تھا چلنے کے لیے اور 4 مہینے بھی نہیں کیے، کہتے بعد میں آؤں گا، وہ یہ ہمت کر لے کہ انشاءاللہ 4 مہینے پورا کر کے جاؤں گا۔ ایسے ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو، باقی بیٹھے رہیں۔ چلنے سے 4 مہینے
جو چل رہے ہیں وہ اس بیٹھے رہے. بیان کو پوری اور جی اور جی اور پہنچانے جی کے لیے ہمارے ماشاءاللہ ساتھ ماشاءاللہ معاونت کرے، ہمارے چینل کو اللہ سبسکرائب کرے. اللہ جزاک تو اللہ خیر. دن اور رات اللہ کی پکار ہے، آؤ میری طرف آؤ. غلطی ہو گئی توبہ کر کے آ جاؤ. ملامت نہیں ہے، تانا نہیں ہے. کسی کو تانا تو اللہ پسند نہیں کرتا ہے کہ میرے بندے کو کوئی تانا دے تو اللہ تانے دے گا، یا میرے بندے کو کوئی ملامت کرے تو اللہ ملامت کرے گا. ہمت کر لے جی، ہمت کر لے. ایک ایک سے اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا کام لے رہا ہے ماشاءاللہ، اور لے سکتا ہے. اور جی اور جی اللہ حضرات کے اس کڑے ہونے کو قبول فرما دے. تشریف رکھیں انشاءاللہ، اور ساتھیوں کو بھی ساتھ تیار کرتے رہیں. اچھا، اسی مجمع میں ایسے احباب ہیں جن کے 3 چلے لگے 10 سال پہلے، 15-20 سال پہلے. جب وقت نہیں لگا تھا 4 مہینے تو نیتیں بھی تھی، ارادے بھی تھی، نام بھی لکھوائے تھے، حالانکہ اس راستے کو دیکھا نہیں تھا تو اللہ نے توفیق بھی 4 مہینے کی. اب راستہ بھی دیکھ لیا، راستہ بھی، اور ہر ایک کو اللہ نے سر کے آنکھوں سے دکھا دیا اس راستے کی برکتیں. تو بھائی یہ تو اس لیے کہ آگے بڑھے، کیا کریں، آگے بڑھے. تو الحمدللہ کچھ تو آگے بڑھ ہی رہے ہیں کہ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. لیکن اکثر ہمارا طبقہ ایسا ہے کہ ہر سال چل رہا، وہ بھی کبھی لگ جاتا ہے کبھی. تو یہ بندہ یہ ہمت کر لے کہ ہر سال چلہ لگانے والے وہ یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہر سال میں 4 مہینے لگاؤں گا ہر سال. اور جو 4 مہینے لگا رہے ہیں وہ اپنے اس پر مستقیم رہے اور ثابت قدم رہے. تو بھائی جو بھائی ہر سال چلہ لگاتے ہیں ان کی نیت کر لے کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے. یہ کون ہے انشاءاللہ؟ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.